السلام علیکم جی. ایک خبر ابھی سنی اور پھر فیس بک پہ بے شمار لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جذبات کا اظہار کیا. کچھ نے اچھا کہا، کچھ نے برا کہا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچ میں اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں. اللہ جنت نصیب کرے. عائشہ خان مرحومہ جو ہیں وہ ایک بہت زبردست اداکارہ تھی. میری ان سے ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی. بہت بہت زبردست خاتون تھیں وہ. ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، خاندانی خاتون تھی. ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ 7 دن کے بعد ملی ہے. اور کچھ لوگ اپنی دکانداری اس طرح سے چمکا رہے ہیں کہ جی بچوں کے لیے یہ کیا، بچوں کے لیے وہ کیا، اور وہ بچے امریکہ میں تھے اور بچوں کو پرواہ نہیں اور ماں مر گئی. اور یہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جس انڈسٹری میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری، 76 ایئرز تک جس انڈسٹری کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا، وہ انڈسٹری کہاں مری ہوئی تھی؟ اس انڈسٹری نے انہیں اگر کام دیا ہوتا، وہ انڈسٹری اگر ان سے رابطے میں ہوتی تو وہ انڈسٹری ان سے بات چیت کر رہی ہوتی نا. بچے تو ظاہرہ کمانے کے لیے، زندگیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں آگے آگے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا کہیں باہر ہوں. یہ جو ہمارے جتنے کو آرٹسٹ ہوتے ہیں جو کھانوں پہ اور ریکارڈنگوں پہ آپا 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 کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو خیال نہیں آیا کہ ایک بندہ 7 دن سے جو ہے وہ کسی سیٹ پہ نہیں ہے، ٹانگ فریکچر ہے، گھر پہ ہے، کسی طرح اسے رابطے میں رہیں. یہ جتنی باتیں آپ سب لوگ مل کے کر رہے ہیں، ان میں سے صرف ایک بیان مجھے ابھی تک بالکل ٹھیک لگا ہے، اور وہ ہے سعدیہ امام کا. انہوں نے بالکل ٹھیک ہے کہ انڈسٹری جو ہے نا وہ شرمندہ ہو، اور اسے ہونا چاہیے کیونکہ ان کی اولاد وہاں پر نہیں تھی، لیکن انڈسٹری جو تھی وہ بالکل ایسی تھی جیسے ان کا گھر ہو، ان کی فیملی ہو. تو یہ سارا کریڈٹ انڈسٹری کو جاتا ہے کہ 7 دن تک کسی نے ان کی خبر نہیں لی کہ آخر عائشہ خان صاحبہ جو ہیں ان کی ٹانگ فریکچر ہوئی ہوئی ہے تو وہ کہاں ہیں، یا اگر وہ نہیں آئیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم حال ہی پوچھ لیں. اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ جو جملہ لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے سوچا تھا کہ ان کا آخری وقت کیسا ہوگا، آخری وقت میں انہوں نے کتنا یاد کیا ہوگا اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو، کہ شاید کوئی آ جائے، شاید وہ اس وقت میں ان کے ساتھ ہو. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ آپ کا آخری وقت کیسا ہوگا؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو اس کا کیا وقت ہوتا ہے؟ نہیں پتہ نا. تو جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے بارے میں فضول غلاظت بک بک کے کیوں اپنی ریٹنگ کے چکر میں ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جی 7 دن تک ان کی لاش وہاں پڑی رہی اور تعفن اٹھنے لگ گیا اور 7 دن کے بعد پتہ چلا. کوئی اچھا کسی کو عزت نہیں دے سکتے آپ لوگ؟ یہ پوری پاکستان کی جو ایک سوسائٹی ہے، جو ایک کلچر بن گیا ہوا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ ہر چیز میں سے برائی نکال لینی ہے. موت کا کوئی وقت نہیں، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھیں، ان کی فیملی نے نہیں پوچھا یا ان کے کو ورکرز نے نہیں پوچھا. تو ٹھیک ہے بھائی، جانے والے کو اچھے طریقے سے جانے دیں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. ہر بندہ جس کو بات نہیں نہ کرنی آتی، میں حیران ہوں جس بندے کا کوئی اردو کا تلفظ بھی نہیں ہے، وہ بھی مائک پکڑ کے ایک پرانا سا کوئی اداکار پکڑ لیتے ہیں اور اسے جی آپ کا کیسا ساتھ رہا ان کے ساتھ، جی میں نے کافی سال پہلے کام کیا تھا. بھئی آپ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ جو کراچی کے اندر رہنے والے آرٹسٹ ہیں ان سے پوچھیں جن کے ساتھ انہوں نے سالوں سال کام کیا. ایک آرٹسٹ لاہور بیٹھا ہوا ہے، اس نے 20 سال پہلے کام کیا تھا، کسی نے 10 سال پہلے کیا تھا، کسی نے 5 سال پہلے کیا تھا. ان سے ان کے انٹرویو لے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، اور وہ بھی آگے سے اللہ ان کو بھی زندگی دے، وہ کیا کہہ سکتے ہیں. یہ فرض بنتا ہے جو آپ کی لوکل جو کلوز کمیونٹی ہوتی ہے، یہ کریڈٹ سارا جو ہے نا یہ ان کو جاتا ہے کہ جو لوگ آرٹسٹوں کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ جب سیٹوں پہ آپا آپا کہہ کے جفے ڈالتے ہیں نا تو بعد میں بھی رابطے میں رہیں اور ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے رہیں. اور موسٹلی آرٹسٹ اس حال کو پہنچتے تب ہیں جب ہماری انڈسٹری ان کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، انہیں کام دینا چھوڑ دیتی ہے. اور کام کیوں چھوڑ دیتی ہے دینا؟ جوان لوگوں کو اس لیے کام نہیں ملتا کہ وہ ان کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، جو ان کی توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کرتے. اور جو بزرگ خواتین اور بزرگ مرد ہیں ان کو کام اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ارے ابے چھوڑو یار، اس کو شوگر ہے یار، اس کی شوگر لو ہو جائے گی، ابے یار اس کا تو بی پی ہائی رہتا ہے، ابے یار رہنے دو، وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، تھک جائیں گے، تانگ کریں گے، رہنے دو، ان کو مت کاسٹ کرو، اس کو داڑھی لگا دو، اس کو وائٹنر لگا دو، اس کو بلا لو. تو پھر یہی ہونا ہے. پھر آپ لوگ سارے اب اس وقت بیٹھ کے کیوں فضول کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ عائشہ خان صاحبہ کی 7 دن تک پتہ ہی نہیں چلا. پتہ اس لیے نہیں چلا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے انسٹاگرام فیس بک پہ بیٹھ کے سوائے فضولیات پہ گفتگو کرنے کے. آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کسی انسان کا حال بھی پوچھیں. تو براہ مہربانی آپ کو اللہ کا واسطہ جانے والے کو اچھے لفظوں میں یاد کریں اور مت بار بار یہ بات کہیں کہ جی 7 دن تک یہ ہوتا رہا اور اولاد نے نہیں پوچھا. اولاد کیا کرے؟
روٹی نہ کمائے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. جب آپ کو پتہ ہے امیگریشن کے اتنے مسائل ہیں، وہ نہیں ساتھ جا سکتی ہوں گی، ان کا ہو سکتا ہے امیگریشن ان کی پروسیس میں ہو، وہ پہنچ نہیں سکے یا لیٹ ہو گئے، ان کی والدہ جا نہیں سکی. اور باہر کے ملکوں میں اس طرح تھوڑی ہے کہ ایک بندہ ہو اور سارا ٹبر اس کے گھر میں آ کے رہنا شروع کر دے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو براہ مہربانی آپ اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس کے بیچ میں اپنا لوچ نہ تلیں، جانے والے کے لیے دعا کریں، اور یہ فضول باتیں مت کریں، مت بار بار یہ بات دہرائیں کہ جی 7 دن تک یہ ہوتا رہا اور وہ ہوتا رہا، اس طرح ہوتا رہا. اور مت کسی کی اولاد کو برا کہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اس کی اولاد ان کی اولاد پہ کیا گزر رہی ہوگی. آپ نے یہ سوچا ہے؟ جو محلوں میں تھڑوں پہ بیٹھنے والے لڑکے اور لڑکیاں ہیں نا، میں حیران ہوں کہ انہوں نے مائک پکڑے ہوئے ہیں اور وہ مائک ٹھوس دیتے ہیں کسی ایک سینئر آرٹسٹ کے ناسوں میں کہ جی آپ بتائیے آپ کا کیسا وقت گزرا. آپ کی وہ بڑی بہن تھی کہ چھوٹی بہن تھی؟ یہ کوئی باتیں کرنے والی. بہرحال میں کل سے دیکھ رہی تھی اس قسم کی انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ یہ واہیات قسم کی ویڈیوز جس میں عائشہ خان صاحبہ کے بارے میں ایسی باتیں کریں. وہ شریف خاتون تھیں، باعزت خاتون تھیں، ایکٹریس تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا مائک اٹھا لے اور ان کی فوتگی پہ بھی ایک تماشا بنا لے. اور ایک یہ بھلا ہو انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کا جس نے ہر بندے کو جو ہے نا مائک پکڑنے کی دے دی ایبلٹی کہ جس کا دل کرتا ہے وہ مائک پکڑ لیتا ہے، اور جو منہ میں آتا ہے وہ غلاظت بکتا رہتا ہے.